Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends and fans, I hope you will be feeling well. My name is Azhar Khan اور میں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں. آج کی ویڈیو میں ہم کرنٹ افیئر کے ایک ٹاپک پر بات کریں گے جو دراصل انڈیا اور چائنا کے درمیان ایک بارڈر کا ایشو ہے. ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ یہ کنفلکٹ ہے کیوں اور اس معاملے میں غلط کون ہے اور صحیح کون ہے، اور جس طرح انڈیا کے لوگ چائنا کے ساتھ بائیکاٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اصل میں اس کا نقصان انڈیا کو ہوگا یا چائنا کو، اس بات پر بھی ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم تھوڑی سی بیسک ڈسکس کر لیتے ہیں کہ انڈیا اور چائنا کا بارڈر کا کیا معاملہ ہے اور یہ بارڈر کس طرح کس نوعیت کا ہے. پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر پر جو بارڈر ہے اسے LOC یعنی لائن آف کنٹرول کہتے ہیں، جو کہ ایک پری ڈیفائنڈ باؤنڈری ہے، جبکہ انڈیا اور چائنا کے درمیان لداخ کے مقام پر جو بارڈر ہے اسے LAC لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہتے ہیں، جو کہ ایک پری ڈیفائنڈ باؤنڈری نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ چائنا کی ایک الگ پرسیپشن ہے کہ ہماری حدود اس ایریے تک ہے اور انڈیا کا ایک الگ کلیم ہے کہ ہماری حدود یہاں تک. آپ کو میں ایک پکچر کے ذریعے یہ واضح کر دوں کہ آپ کو ایک ریڈ لائن نظر آ رہی ہے جبکہ ایک گرین لائن نظر آ رہی ہے، اور اس کے درمیان میں آپ کو یلو کلر کا ایریا نظر آ رہا ہے. جو ریڈ لائن نظر آ رہی ہے یہ چائنا کلیم کرتا ہے کہ میرا ایریا یہاں تک ہے، جبکہ جو آپ کو گرین لائن نظر آ رہی ہے انڈیا کلیم کرتا ہے کہ میرا ایریا یہاں پر ہے. اور درمیان میں جو آپ کو یلو کلر نظر آ رہا ہے اسے ہم گرے ایریا کہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ایریا ہے جو ان دونوں کی کلیمز کے درمیان میں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو انڈیا اور چائنا کے کنفلکٹ کا بہت پہلے سے ہی باعث بنتی رہی ہے، اب 5 مئی کے بعد صورتحال سنگین ہو گئی ہے. اگر اس بارڈر میں علاقوں کی بات کی جائے تو اس بارڈر میں 3 علاقے شامل ہیں. اس میں ایک پینگانگ لیک ہے جو کہ 3 ایڈیٹ فلم میں بھی دکھایا گیا ہے. اس ندی کا 60% حصہ چائنا میں ہے جبکہ 40% حصہ انڈیا میں ہے. جبکہ دوسرا علاقہ گلوان ویلی ہے جو انڈیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جو بلندی پر ہے جس کا چائنا کی فوج مکمل فائدہ اٹھا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ آسانی سے بھارت کو روک سکتے ہیں. جبکہ تیسرا علاقہ ہاٹ سپرنگ ایریاز ہیں جس پر بھی بھارت کی صورتحال بہت خراب ہے. اگر میں سمپل الفاظ میں بات کروں تو تینوں ایریاز میں انڈیا اپنی زمین کو کھو چکا ہے اور چائنا مکمل طور پر گرفت حاصل کر چکا ہے. ایک تو انڈیا کے 20 سے زائد فوجی بھی مارے گئے ہیں، اور انڈیا کے لیفٹیننٹ کی جو ایک کال لیک ہوئی ہے اس نے معاملے کو اور بڑھا دیا. اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ انڈیا مکمل طور پر شکست کھا چکا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، چین اور انڈیا کے درمیان جو بارڈر ہے وہ متعین نہیں ہے، مطلب اس کی کوئی پراپر باؤنڈری نہیں ہے. اور اب انڈیا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ چین نے لداخ کے مقام پر انڈیا کی حدود پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ چین کا کہنا ہے کہ انڈیا نے سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی. دراصل معاملہ یہ ہوا کہ انڈیا کے فوجی پریکٹس کرتے کرتے اپنی حدود سے نکل کر اس گرے ایریا میں چلے گئے جو کہ میں نے آپ کو پہلے یلو شکل میں دکھایا تھا. اب چائنا کی فوج ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ جو درمیان والا ایریا ہے وہ ان کا ہے. تو اب انہوں نے جب انڈیا کی فوج غلط مقام پر پہنچی تو چین نے ان پر حملہ کر دیا، جبکہ چین کا کہنا ہے کہ انڈیا نے سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی ہے. اب حقیقت یہ ہے کہ انڈیا کی حالت بدتر ہو چکی ہے. چائنا تقریباً 135 کلومیٹر تک آگے آ چکا ہے. اس کنفلکٹ کی اصل وجہ تو کسی کو معلوم نہیں، لیکن 2 تھیریز ہیں جو اس کنفلکٹ کو ایکسپلین کرتی ہیں. ایک تھیری کے مطابق چائنا اکنامیکل پرابلم میں ہونے کے باوجود دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ سپر پاور ہے، اسے فرق نہیں پڑتا کہ اس کے حالات اکانومی کتنی خراب ہے، اور وہ اس وقت ویتنام کے ساتھ بھی جنگ کر رہا ہے، دوسرا وہ انڈیا کے ساتھ بھی جنگ کر رہا ہے. دوسری تھیری کے مطابق انڈیا اس وقت بہت خود پرابلم میں ہے کیونکہ انڈیا کو باقاعدہ لداخ کے مقام پر بھی شکست ہو چکی ہے. دوسرا چائنا کے ساتھ تمام بزنس ڈیل بھی ختم ہو سکتی ہیں. تو خود انڈیا اس معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے اور دونوں ممالک اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں.
اگر انڈیا کے رویے کی بات کی جائے تو انڈیا ہر وقت LOC یعنی لائن آف کنٹرول یعنی پاکستان کی سرحدی حدود کی ہمیشہ سے خلاف ورزی کرتا ہے. کبھی بے گناہ کشمیریوں پر ظلم کیا جاتا ہے تو کبھی پاکستانی شہریوں پر حملہ کر دیا جاتا ہے. اب کیونکہ معاملہ چائنا کے ساتھ ہے اور چائنا بھارت سے کئی گنا زیادہ طاقتور اور ٹیکنالوجی میں آگے ہے، بھارت نے لداخ کے مقام پر غلطی سے چین پر چڑھائی کیا کر لی، اب انڈیا کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. انڈیا کی حکومت کی خاموشی اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ اس معاملے کی ساری ذمہ داری انڈین آرمی پر ہے. اگر چائنا کی بات کی جائے تو چائنا کبھی بھی بھارت پر حملہ نہیں کرنا چاہے گا. اس کی سب سے بڑی وجہ بزنس اور چائنیز پروڈکٹ ہیں، کیونکہ عرب پر مشتمل آبادی والے ملک بھارت کی تمام ضروریات کی چیزیں چائنا ہی پرووائڈ کرتا ہے. کھانے پکانے کے برتن سے لے کر کمپیوٹر، سیلولر فون، سبھی چیزیں چائنا سے ہی آتی ہیں، جبکہ آئی فون یعنی بھارت میں اسمبلڈ ان چائنا کا ہی ملتا ہے. تو میرے لحاظ سے اس کنفلکٹ کی ساری ذمہ داری بھارت پر ہی ہے، اور اس معاملے میں چائنا بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ابتدا بھی انڈیا نے کی اور انڈیا ہی غلط ایریے میں جا کر انہوں نے پریکٹس کی، جس کی وجہ سے چائنیز فوج کو غصہ آ گیا، وہ غصے میں آ کر انہوں نے ان پر اٹیک کر دیا. دنیا میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک چائنا ہے اور دوسرے نمبر پر انڈیا ہے. اگر ہیومن ریسورس کی بات کی جائے تو چائنا کی قوم انڈیا سے زیادہ محنتی اور ٹیلنٹڈ ہے. انڈیا میں 70% سے زائد لوگ بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہیں، جبکہ چائنا ہر سال پوری دنیا سے 1 لاکھ سے زائد اسٹوڈنٹ کو اسٹیپنڈ کے ساتھ فری تعلیم دیتا ہے. اگر اکانومی کی بات کی جائے تو انڈیا کی ٹوٹل GDP چائنا کی GDP کا 10% بھی نہیں ہے. چائنا پوری دنیا میں اپنی پروڈکٹ کی ترسیل کر رہا ہے. اب اگر ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو چائنا انڈیا سے بہت بہتر ہے. انڈیا میں ابھی کچھ علاقوں میں 2GB نہیں ہے، جبکہ چائنا پوری دنیا میں 5G لانچ کرنے والا ہے. الغرض جس لحاظ سے بھی دیکھا جائے چائنا انڈیا سے زیادہ اسٹرانگ ہے. یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کی خاموشی اس بات کا کنفرم ثبوت ہے کہ انڈیا چائنا کے آگے بے بس اور لاچار ہے. تو ہر لحاظ سے اکنامیکل دیکھا جائے، آرمی کی پاور کے لحاظ سے دیکھا جائے تو چائنا بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. انڈیا کی میڈیا اور عوام نے مل کر ایک ٹرینڈ چلایا ہے کہ بائیکاٹ چائنیز پروڈکٹ، لیکن یہ انڈیا کی بھولی عوام اور بکاؤ میڈیا کی بے وقوفی ہے کہ چائنا کی پروڈکٹ کے بائیکاٹ کرنے سے انڈیا کی اپنی GDP کم ہوگی، کیونکہ 90% امپورٹ ایکسپورٹ انڈیا چائنا کے ساتھ ہی کرتا ہے. بڑے بڑے بزنس ٹائکون اور بڑی بڑی سیلولر فون کمپنیوں کے اونر جو انڈیا کو لاکھوں ڈالر کما کر دے رہے ہیں، وہ چائنیز پروڈکٹ ہی تو اسمبل کر رہے ہیں. تو انڈیا کبھی بھی بائیکاٹ جیسے ٹرینڈ چلا کر اس معاملے کو حل نہیں کر سکتا. یہ تو الٹا انڈیا کی اکانومی کو تباہ کر دے گا، جو کہ ویسے ہی کورونا کی وجہ سے 9% کم ہو گئی. اب اس کا پاسبل سلوشن جو انڈیا کے پرائم منسٹر کرتے نظر آ رہے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ جو جگہ انڈیا نے لداخ کے مقام پر کھو دی ہے، اس کو چھوڑ کر آپس میں بات چیت کر کے اس مسئلے کو حل کیا جائے. اب انڈیا کو کم از کم اس بات کی سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ پاکستان کے ساتھ جو انڈیا شیر بنتا ہے وہ چائنا کے آگے بھیگی بلی ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی ہے اور انڈیا مکمل طور پر ہار چکا ہے. اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں.